بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں مانتی ہوں کہ میرے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے، میں اس فیکٹری میں جاب نہیں کر سکتی، لیکن فیکٹری کی صفائی کا کام تو کر ہی سکتی ہوں۔ پلیز آپ مجھے کم تنخواہ میں بھی رکھ لیں گے تو مجھے منظور ہے، لیکن مجھے کام کی اشد ضرورت ہے۔ میں نے ان کے سامنے درخواست کی تھی، جب کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں فیکٹری کے مالک سے پوچھ کر آپ کو بتا دوں گا۔ میں نے انہیں اپنا فون نمبر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے کندھوں سے بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ اب مجھے پوری امید تھی کہ مجھے کام مل جائے گا۔ پھر میں جیسے ہی اپنے گھر پہنچی تو حسب معمول وہاں پر لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اب کیا مسئلہ ہے، میں نے پچھلے مہینے کا کرایہ دے تو دیا تھا۔ جب ان میں سے ایک بدمعاش لڑکا میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ تم نے کیا تماشا لگا کر رکھا ہوا ہے؟ شوہر کو مرے ہوئے 1 مہینہ نہیں ہوا، لیکن تم نے اپنی عیاشی کا بندوبست بھی کر لیا ہے، تمہیں تو شرم آنی چاہیے۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ ہر کوئی اب مجھ پر یہی بہتان لگا رہا تھا۔ میں بہت تنگ آ چکی تھی۔ اس کرائے کے گھر پہ رہنا تو میری مجبوری تھی، جس کا کرایہ بھی بہت کم تھا، ورنہ میں کسی اور محلے میں بھی جا سکتی تھی، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ میں نے ان سب کو پیچھے ہٹایا اور پھر اپنے مکان میں جا کر اندر سے تالا لگا دیا۔ میرا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کی یاد آنے لگی، جس کا تو مرا ہوا چہرہ بھی میں نے نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی اس کی موت کی خبر میں نے سنی تھی، اسی وقت میری ساس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ میرا نام آصفہ ہے۔ میری اماں نے اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے ابا کے مرنے کے بعد دوسری شادی کر لی تھی۔ اسی وقت سے ہی تو میری زندگی کی تباہی شروع ہو گئی تھی۔ میں اس وقت جوان ہو چکی تھی۔ میرا سوتیلا بھائی الطاف ہمیشہ لڑائی جھگڑا کرتا رہتا تھا۔ اس نے کبھی بھی میری ماں کی عزت ہی نہیں کی تھی۔ میرا سوتیلا باپ کچھ عرصے بعد ہی چل بسا تھا، لیکن وہ اماں کے نام ساری جائیداد کر چکا تھا۔ وہ اماں سے محبت تو کرتا تھا، لیکن میرا سوتیلا بھائی ہمارے خلاف ہو گیا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے اس کے ابا کو اس سے چھین لیا ہے، لیکن ایسی بات بالکل بھی نہیں تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سوتیلے بھائی نے میرا جینا محال کر دیا تھا۔ جب اچانک ہی میری اماں کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اس دنیا سے چلی گئیں، میں اب اکیلی رہ چکی تھی۔ مجھے اپنی عزت کی بہت فکر ستانے لگی تھی، کیونکہ سوتیلا بھائی آدھی آدھی رات کو واپس آتا تھا، نہ جانے وہ کیا کرتا تھا۔ جب ایک روز اچانک ہی اس نے مجھے بتایا کہ میں نے تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے اور بس تم اپنی شادی کی تیاری پکڑو، 1 ہفتے کے اندر اندر تمہیں رخصت کر دوں گا۔ یہ سن کر تو میں اس سے التجا کرنے لگی کہ پلیز ایسا مت کرو، اتنی جلدی میں شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ تم نے میرا رشتہ کس سے پکا کیا ہے؟ تم مجھ سے آزاد ہونا چاہتے ہو اور میری ذمہ داری سے دور بھاگنا چاہتے ہو، میں جانتی ہوں، لیکن پلیز میرے لیے تمہیں رشتہ ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤں گی۔ میں جاب کی تلاش کر رہی ہوں۔ میں نے اتنا ہی کہا تھا جب الطاف کو مجھ پر بہت غصہ آیا۔ اس نے میری ساری ڈگری جلا کر راکھ کر دی تھی اور میرے منہ پر کہا تھا کہ اب تم جاب کر کے دکھاؤ۔ تم کیا کہنا چاہتی تھی کہ تم میرے ہوتے ہوئے جاب کرو گی تاکہ سارے محلے والے یہ کہیں کہ میں تمہارا خرچہ نہیں اٹھا سکتا؟ تم مجھے بے عزت کرنا چاہتی ہو نا؟ اب دیکھتا ہوں کہ تم کیسے جاب کرتی ہو۔ میں نے اپنی جلی ہوئی ڈگری کو دیکھا تھا، جو کہ میری واحد امید تھی، لیکن اب وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ میں ہاتھ ملتی رہ گئی تھی۔ میرے پاس شادی کرنے کے علاوہ اور کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ الطاف میرا خرچہ بالکل نہیں اٹھائے گا۔ وہ خود تو عیاشی کرتا تھا، آدھی آدھی رات کو واپس آتا تھا، لیکن اسے میری بالکل بھی فکر نہیں تھی، کیونکہ اس نے مجھے کبھی بہن مانا ہی نہیں تھا۔ میں جب یہ سوچتی تھی تو مجھے یہی لگتا تھا کہ میری تو عزت بھی یہاں محفوظ نہیں ہے، کم از کم میری شادی کے بعد میری عزت تو محفوظ رہے گی۔ یہی سوچ کر میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی، اور یوں 1 ہفتے کے اندر اندر الطاف نے میری شادی کروا دی تھی۔ یہ شادی نہیں بلکہ میری زندگی کی بربادی تھی۔
مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میری شادی کس سے ہو رہی ہے۔ شادی والی رات جیسے ہی میری ساس کمرے میں آئی تو مجھے دیکھ کر چیخ اٹھی تھی کہ اے لڑکی، تم آ تو گئی ہو، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میرے بیٹے کے دل میں جگہ بنا لو گی۔ سمجھی تم؟ میرا بیٹا کبھی بھی تمہارے اشاروں پر نہیں ناچے گا، اور دلہن بن کر تم کس کا انتظار کر رہی ہو؟ جاؤ جا کر چینج کرو، میرا بیٹا نہیں آنے والا۔ وہ اتنا فارغ نہیں ہے کہ وہ وقت نکال کر تمہارے پاس آ کر تمہارا جی بہلائے۔ اپنی ساس کی یہ کڑوی باتیں سن کر میرا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ میرا انتظار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نے فوراً سے اپنا لباس بدلا اور فریش ہو کر سو گئی تھی، لیکن آدھی رات کو جب میرے اوپر وہ کھولتا ہوا پانی گرا تو اس سے میں تڑپ اٹھ بیٹھی۔ جب میری ساس میرے سر پر کھڑی مجھے خونخوار نسلوں سے گھور رہی تھی، کہنے لگی کہ تم یہاں ملکہ بن کر نہیں آئی، سمجھی تم؟ صبح کے 5 بج گئے ہیں، چلو جاؤ کچن میں جا کر سب کے لیے ناشتہ بناؤ۔ یہ سن کر تو میرے اوسان ختم ہو گئے تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ میں نے کبھی کچن کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، میں سب کچھ جانتی تھی، لیکن مجھے لگا تھا جیسے میری ساس مجھ سے ابھی کام نہیں کروائیں گی۔ پر میری ظالم ساس نے مجھے نہیں بخشا، اور یوں میں کچن میں جا کر سب کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ میں نے اپنے شوہر کے لیے خصوصی ناشتہ بنایا تھا تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں۔ میں ان کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے لگا تھا جیسے وہ صبح آ جائیں گے۔ میں نے جیسے ہی گھڑی کی طرف نظر دوڑائی تو اس وقت 12 بج رہے تھے، ابھی تک میرے شوہر نہیں آئے تھے۔ میں ڈرتے ڈرتے ساس سے پوچھنے لگی کہ میرے شوہر کب آئیں گے، جب ساس نے رکھ کر میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنی ساس کے سامنے یہ پوچھ رہی ہو کہ شوہر کب آئے گا؟ آج کل کی تو لڑکیاں اپنی حیا ہی بھول گئی ہیں۔ جاؤ جا کر صحن دھو اور بھول جاؤ کہ میرا بیٹا واپس آئے گا، سمجھی تم؟ میں نے جیسے ہی اپنی ساس کی بات سنی تو دوڑ کر صحن میں چلی گئی تھی۔ تپتی دھوپ میں میرا پسینے سے برا حال ہو رہا تھا، لیکن اگر میں صحن نہ دھوتی تو پھر سے میری ظالم ساس مجھ پر کوئی اور ظلم کرتی۔ ابھی میں صحن دھونے ہی والی تھی جب میری نظر ملازمہ پر پڑی تھی، جو مجھے ہی ترس بھری نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ساتھ ہی میں اس کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی، سنو، مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی میری شادی ہوئی ہے، لیکن میرے شوہر کہاں ہیں؟ کیا تمہیں پتا ہے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں؟ مجھے تو ان کے نام کے علاوہ ان کا کچھ بھی نہیں پتا، پلیز تم میری مدد کرو۔ جب افسوس سے کہنے لگی کہ بی بی جی، آپ کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ جس صاحب سے آپ کی شادی ہوئی ہے وہ تو بہت اچھے ہیں، وہ بہت نیک دل ہیں، لیکن آپ کی یہ ساس آپ کو کبھی بھی ان سے ملنے نہیں دے گی، اسی لیے آپ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے اسے کہا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میرے شوہر ایسا کون سا کام کرتے ہیں کہ وہ اس گھر میں نہیں آتے؟ اتنے میں مجھے میری ساس کی آواز آئی کہ کم بخت کیا کر رہی ہو، اتنا ٹائم کون لگاتا ہے صحن دھونے میں؟ ابھی تمہیں اور بھی کام کرنا ہے۔ میں فوراً ملازمہ سے دور ہو گئی کہ اگر میری ساس نے مجھے اس سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیا تو میرے ساتھ ساتھ ملازمہ کی بھی شامت آئے گی۔ میں جھٹ سے صحن دھونے میں مصروف ہو گئی۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے، لیکن مجھے میرے شوہر کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ میں نے تو ان کی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا تو دور کی بات تھا۔ مجھے بس یہ پتا تھا کہ ان کا نام شوکت ہے، کیونکہ میری ساس آئے روز ان کے نام کی مالا جپتی رہتی تھیں، ان کی بہت تعریف کرتی تھیں۔ جب ایک روز اچانک ہی میں سو رہی تھی، جب گھر میں کوہرام برپا ہو گیا، میری ساس میرے پاس آئیں، مجھے پھر سے مارنے پیٹنے لگیں، کہنے لگی کہ کم بخت، گھر سے نکل جاؤ، میرے بیٹے کو کھا گئی ہو، تمہیں تو شرم آنی چاہیے، تمہاری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو ہمارا جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے، کبھی کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو کبھی کوئی، اس بار تو حد ہی ہو گئی۔ تم نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ یہ سب سن کر تو میرا حلق تک خشک ہو چکا تھا۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ہاتھوں کی مہندی اترنے سے پہلے ہی میرا سہاگ مجھ سے چھن جائے گا۔
میں تو ابھی شوکت کو اپنی نظروں سے بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن میں نے جلدی سے اپنا سامان سمیٹا اور رات کے اندھیرے میں اس گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ میں نے تو الطاف سے یہ تک نہیں پوچھا تھا کہ تم نے میری شادی کہاں کی ہے۔ نہ جانے الطاف مجھے اپنے گھر جگہ دیتا ہے یا نہیں، پر ایک امید تھی کہ شاید کچھ دیر کے لیے وہ مجھے گھر میں آنے دے۔ میں نے جیسے ہی گھنٹی بجائی تو کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تھا، لیکن اپنے سامنے اس بڑھیا کو دیکھ کر تو میں ہکلا گئی تھی۔ اس سے کہنے لگی کہ الطاف کہاں ہے اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جب کہنے لگی کہ یہ گھر تو 1 ماہ پہلے ہی بک چکا تھا اور میں نے یہ گھر خرید لیا ہے، اس کی بات سن کر تو میں ایک اداسی میرے چہرے پر آ گئی تھی۔ میری رہی صحیح ہمت بھی جواب دے چکی تھی کہ اب میں کہاں جاؤں۔ میں فوراً اس محلے سے باہر آ گئی تھی۔ کچھ دور چلتے چلتے مجھے ایک محلہ نظر آیا تھا جہاں اشتہار لگا تھا کہ گھر کرائے کے لیے خالی ہے۔ میرے پاس 2 سونے کے کنگن تھے۔ میں نے وہ سونے کے کنگن پہلے بیچے اور پھر اسی محلے میں آ گئی تھی۔ اس گھر کے سامنے بنی ایک پنیری پر بیٹھ گئی۔ وہ نمبر نوٹ کر لیا تھا، لیکن جب صبح ہو گئی تو میں نے اس نمبر پر رابطہ کیا۔ کچھ وقت کے بعد میری ملاقات مالک مکان سے ہو گئی تھی، لیکن اس نے جیسے ہی اکیلی لڑکی کو دیکھا تو فوراً انکار کر دیا کہ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ میں نے ساری بات سچ بتا دی کہ میرے شوہر کا بھی 1 ہفتہ پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھیں، میں مصیبت کی ماری ہوں، میں کہاں جاؤں گی؟ پلیز مجھ پر رحم کھائیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میں تو جاب ڈھونڈ لوں گی اور آپ کو ہر مہینے کا کرایہ دے دیا کروں گی، پلیز مجھ پر ترس کھائیں۔ مالک مکان نے مجھے کرائے پر رکھ لیا تھا، لیکن اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ 1 مہینے کے بعد ہی میں تمہیں نکال دوں گا اگر محلے کے لوگوں نے فضول باتیں کی، کیونکہ تمہاری تو ابھی عدت بھی پوری نہیں ہوئی۔ لیکن اس سے تو پیسوں سے غرض تھی، میں نے ایڈوانس میں اسے کرایہ بھی دے دیا تھا، اور یوں اب میں اسی کرائے کے مکان میں رہنے لگی تھی۔ 2-3 دن تو ڈر کر میں باہر ہی نہ نکلی، لیکن اگر میں ایسے ہی بند رہتی تو پھر میں بھوکی مر جاتی۔ بھوک کے لیے مجھے باہر نکلنا ہی پڑتا تھا۔ اسی لیے 1 ہفتے بعد جیسے ہی باہر نکلی تو میری نظر اس فیکٹری پر گئی تھی۔ میں نے ان سے یہی درخواست کی تھی کہ مجھے صفائی کے لیے رکھ لیں۔ مجھے ویسے تو کام کا تجربہ نہیں ہے، لیکن میں جیسے ہی واپس گھر آئی تو حسب معمول وہاں پر لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ سب ایک دوسرے سے چیما گوئیاں کر رہے تھے کہ نہ جانے لڑکی کیسی ہے، یہ تو رات کو واپس آتی ہے، اس کا تو چال چلن ٹھیک نہیں ہے، ہماری اپنی بھی بہن بیٹیاں ہیں، وہ اس لڑکی کو دیکھیں گی تو اس جیسے طور طریقے اپنائیں گی، اس لڑکی کو یہاں سے تو نکالنا ہی پڑے گا۔ میں نے جیسے ہی باتیں سنی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے ان سب کو دور ہٹایا اور ان سب سے کہا کہ دیکھیں، میں ایسی عورت نہیں ہوں، میرے شوہر کا بھی کچھ دن پہلے انتقال ہوا ہے، اسی لیے اپنی روزی روٹی کے لیے مجھے باہر نکلنا پڑا۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا جب سب لوگوں نے پھر سے بولنا شروع کر دیا کہ دیکھو تو صحیح، شوہر کو مرے ہوئے ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا اور ابھی اس کی عدت بھی نہیں ختم ہوئی، لیکن یہ تو اتنی بد چلن نکلی کہ اس نے عدت پوری کرنے کا انتظار بھی نہیں کیا اور باہر نکل آئی۔ یہ سن کر میں ٹھٹک گئی تھی۔ میں نے خود کو اپنے گھر میں بند کر لیا تھا۔ اب تو میں فیکٹری سے جاب کنفرم ہونے کا انتظار کر رہی تھی، جب اتنے میں اچانک ہی ایک روز میرے گھر کا دروازہ بجا، جس نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا کہ آخر کون ہو سکتا ہے۔ ڈر کر جیسے ہی دروازہ کھولا تو اپنے سامنے مالک مکان کو دیکھ کر میری سانس میں سانس آئی، پر وہ مجھے شک کی نظروں سے گھور رہا تھا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا کہ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ محلے کے لوگ تمہیں چین سے نہیں رہنے دیں گے، اور وہی ہوا۔ اب تم ایسا کرو کہ یہ گھر خالی کر لو، میں تمہیں تمہارا کرایہ واپس کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہ پلیز ان لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دو، مجھے تو اپنے شوہر کا بھی نہیں پتا، میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ کون ہے۔ ہاں، میں مانتی ہوں کہ وہ میرا شوہر ہے، میری اس سے شادی ہوئی ہے، لیکن میرے سوتیلے بھائی نے زبردستی میری شادی سے کروا دی تھی۔ میں نے تو آج تک اس کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ جب مجھے پتا چلا کہ وہ اچانک ہی مر گیا ہے، میری ساس اس کی موت کا قصوروار مجھے سمجھتی ہیں، وہ مجھے مارنے کی دھمکی دینے لگی۔
تبھی میں ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ آئی۔ پلیز مجھ پر رحم کرو، میں کہاں جاؤں گی؟ مالک مکان نے میری باتوں پر یقین کر لیا، پھر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، پر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ یہ محلہ جس شخص کا ہے وہ تمہارے بارے میں جانچ پڑتال کرے گا، تمہیں اس سے بچ کر رہنا ہوگا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ واپس چلا گیا تو مجھے سکون مل گیا تھا کہ شکر ہے کہ اس کو مجھ پر یقین تو آیا۔ اتنے میں مجھے فیکٹری سے کال بھی آ گئی تھی۔ میں خوشی کے مارے اچھلنے لگی تھی کہ مجھے جاب مل گئی ہے۔ میں جانتی تھی کہ یہ جاب صفائی کی ہے، جبکہ میری تعلیم تو اچھی خاصی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ الطاف نے میری ساری ڈگریاں جلا دی تھیں، لیکن گزارا کرنے کے لیے مجھے یہ معمولی سا صفائی والا کام تو کرنا ہی تھا۔ اگلے روز میں فیکٹری چلی گئی تھی۔ وہاں کے لوگ مجھے عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ وہاں پر میرے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں تھی۔ میں نے خود کو بہت اچھی طرح سے ڈھانپا ہوا تھا، لیکن پھر بھی مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن مجبوری کے مارے مجھے ان سب کی گندی نظروں کا سامنا کرنا پڑا، اور یوں شام کے وقت میں واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔ اب یہ روز کا ہی معمول تھا، جب اچانک ہی ایک روز مجھے فیکٹری کے ملازم نے بتایا کہ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے الطاف کا خیال آیا کہ شاید اسے پتہ چل گیا ہوگا کہ میں اس فیکٹری میں کام کرتی ہوں۔ جب میں وہاں گئی تو وہاں تو ایک بڈھا سا شخص تھا جس کی سب فیکٹری کے ملازم کافی عزت کر رہے تھے۔ میں فوراً پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے لگا جیسے فیکٹری کا مالک ہوگا۔ تبھی میں بھی کافی ادب سے اس سے ملی تھی، لیکن وہ مجھے اوپر سے نیچے تک گھورنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ پھر آنکھیں نکال کر کہنے لگا کہ تم ہو آصفہ؟ تم اکیلی کیوں ہو؟ تمہارے گھر والے کدھر ہیں؟ اس نے مجھ سے ایسے سوال کیا تو فوراً ہی میں نے اسے جواب دیا کہ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ تبھی مجبوری کے تحت میں اس فیکٹری میں کام کرتی ہوں اور کرائے کے مکان میں رہتی ہوں۔ وہ پہلے تو خاموش ہوا، لیکن پھر اپنی جیب سے اس نے 2000 کا نوٹ نکالا اور پھر مجھے تھما دیا۔ کہنے لگا کہ جب بھی مدد کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لینا۔ وہ واپس چلا گیا۔ اب ہر کوئی مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے ایک ملازم سے پوچھا کہ کیا یہ فیکٹری کا مالک تھا، میری بات سن کر کہنے لگا نہیں، یہ تو محلے کا مالک ہے، یہ سارا محلہ اسی نے خریدا ہوا ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے مالک مکان کی بات یاد آنے لگی جس نے مجھے خاص ہدایت دی تھی کہ کبھی بھی محلے کے مالک سے مت ملنا، اس سے دور رہنا۔ پر میں نے جیسے ہی وہ پیسے دیکھے تو مجھے شک ہونے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا مالک مکان نے مجھے جان بوجھ کر اسے ملنے سے روکا تھا۔ اب ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا۔ وہ بوڑھا شخص میری بہت زیادہ مدد کرتا تھا، ہمیشہ مجھے پیسے دے دیا کرتا تھا، کبھی کبھار مجھے فری میں پانی دے دیا کرتا تھا۔ میں اس کی بہت زیادہ شکر گزار تھی۔ جب ایک روز کہنے لگا کہ میرے گھر آنا، میرے گھر میں دعوت ہے، اسی لیے میں نے تمہیں بھی بلایا ہے۔ میں ہر مہینے اپنے گھر میں دعوت رکھتا ہوں۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ اس روز شام کے وقت میں بڈھے شخص کے گھر چلی گئی تھی، جس کا گھر محلے کے باقی گھروں سے بہت بڑا تھا۔ میں جیسے ہی اندر گئی تو کوئی گہما گہمی ہی نہیں تھی۔ مجھے کھٹکا تھا کہ اگر دعوت ہے تو باقی مہمان کہاں ہیں؟ میں جیسے ہی اندر گئی تو ملازمہ نے مجھے بٹھایا اور کہنے لگی کہ میں بھی صاحب جی کو بلا کر لاتی ہوں۔ میں بھی اس کا انتظار کرنے لگی۔ جب کچھ دیر بعد وہ بوڑھا شخص میرے پاس آیا، میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ باقی محلے والے کیوں نہیں آئے؟ جب مجھے دیکھ کر مسکرا کر بولا کہ وہ اس لیے نہیں آئے کیونکہ میں نے یہ اسپیشل دعوت صرف تمہارے لیے رکھی ہے۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں گھبرانے لگی تھی۔ جب کہنے لگا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیا میں صرف تمہاری دعوت نہیں کر سکتا؟ مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی اس کے ملازموں نے کھانا لگانا شروع کر دیا۔ وہ شخص مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں عجیب سی تپش تھی۔ مجھے بار بار یہی خدشہ ہو رہا تھا کہ کہیں میرے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ جب اچانک ہی اس کے گھر کی لائٹ ایک دم بند ہو گئی تھی۔
یہ دیکھ کر میں نے چیخ ماری تھی جب وہ شخص کہنے لگا کہ فکر مت کرو، شاید بجلی چلی گئی ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ یہ سن کر تو میرے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی اس سے کہا کہ نہیں، مجھے واپس گھر جانا ہے۔ میں اٹھ گئی تھی جب اچانک ہی اس بوڑھے شخص نے میری کلائی دبوچ لی اور پھر گرجدار آواز میں کہنے لگا کہ کہا نہ یہاں سے ہلنے کی جرت بھی مت کرنا۔ جب اگلے ہی پل میں نے اس کو زور کا دھکا دیا اور وہاں سے فرار ہونے لگی، لیکن اس کے ایک ملازم نے مجھے آگے سے پکڑ لیا تھا۔ اتنے میں وہ بوڑھا شخص میرے پاس آ گیا اور لائٹ بھی آ گئی تھی۔ اب وہ شخص زوردار کہکا لگا کر کہنے لگا کہ دیکھو، اب یہاں سے بھاگنے کی ضرورت نہیں تھی، میری بات کان کھول کر سنو۔ اس کو اس روپ میں دیکھ کر میرے اعصان خطا ہو گئے تھے، میرا سانس اکھڑنے لگا تھا جب وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم اس محلے میں تو آ گئی ہو، لیکن میرے محلے کا یہ اصول ہے کہ میں کسی بھی اکیلی لڑکی کو یہاں رہنے نہیں دیتا۔ تمہاری شاید مجبوری ہے اور میں جانتا ہوں، پر میں تمہارا کام آسان کر دیتا ہوں۔ مجھے تم پر بہت ترس آتا ہے، اسی لیے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں فوراً بولی کہ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے یہاں سے جانے دو، میں اس محلے سے بھی چلی جاؤں گی، پلیز مجھے یہاں سے جانے دو، چھوڑو مجھے، میں نے چیخ کر کہا، پر اس کی گرفت بہت ہی مضبوط تھی۔ جب کہنے لگا کہ نہیں، تم یہاں سے نہیں جا سکتی، تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا، میں تمہیں تبھی یہاں سے جانے دوں گا ورنہ میرے خاص بندے تم پر نظر رکھیں گے، وہ تمہیں محلے سے نکلنے نہیں دیں گے، سمجھی تم؟ تمہارا تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو تمہیں مجھ سے بچا سکے، اسی لیے تم چپ چاپ میری بات مان لو۔ میں نے اس سے فوراً کہا کہ کیا چاہتے ہو تم، میں تمہاری کون سی بات مانوں؟ بولا کہ بس تم مجھ سے نکاح کر لو اور یوں تمہاری زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ دیکھو، تم اس عالیشان گھر میں رہو گی، تمہارے پاس نوکر چاکر ہوں گے، تمہاری زندگی عیش و عشرت سے گزرے گی۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ تم اپنی زندگی میں عیش کرو؟ تم نے تو یہ عیاشی کبھی دیکھی نہیں ہوگی۔ اس کی بات سن کر میرا وجود کانپ اٹھا، میرا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا، مجھے اس شخص سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ وہ میری باپ کی عمر کا شخص تھا، مجھے ایسا لگا جیسے وہ مجھ پر شفقت کر رہا ہے، مجھے اپنی بیٹی سمجھتا تھا، اسی لیے مجھے دعوت پر بلا رہا ہے، لیکن نہیں، اس کی تو نیت خراب تھی۔ مجھے مالک مکان کی بات یاد آنے لگی تھی، اس نے مجھے سختی سے خبردار کیا تھا کہ کبھی بھی اس محلے کے مالک کے پاس نہ جانا، وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر نہ جانے کیوں میں غلط انسان پر یقین کر بیٹھی۔ میں خود کو کوسنے لگی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے فاصلہ بنایا اور پھر دو ٹوک بول دیا کہ نہیں، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اس محلے سے نکل کر ہی رہوں گی اور دیکھتی ہوں کہ تم کیسے میرے ساتھ زبردستی کرتے ہو۔ میں فوراً وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ میں جیسے ہی اپنے گھر گئی، میرا سانس پھولا ہوا تھا، مجھے مالک مکان کی یاد آنے لگی تھی۔ مجھے تو فیکٹری جانے پر بھی کوفت ہو رہی تھی، لیکن جانا بھی ضروری تھا۔ فیکٹری سے واپسی پر میرے چہرے پر خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا کہ کہیں کوئی میرا پیچھا نہ کر رہا ہو، لیکن ایک دفعہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی ہو۔ میں نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی شخص تھا جو میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ یہ اسی بوڑھے شخص نے بھیجا ہے۔ تبھی میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، میرے پیچھے مت کرو، میری جان چھوڑ دو۔ جب میری بات سن کر کہنے لگا کہ نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، مجھے تو مالک مکان نے بھیجا ہے، آپ آصفہ ہی ہیں نا؟ اسی نے مجھے کہا ہے کہ آپ کی مدد کروں، پر جب آپ فیکٹری چلی گئی تھی تب میں باہر انتظار کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ میں آپ سے کیا کہوں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ آپ میرا یقین نہیں کریں گی۔ مالک مکان نے مجھے کہا ہے کہ مجھے آپ کی مدد کرنی ہے، میں آپ کو اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ اس شخص نے مجھے مالک مکان کا نام بتایا، مجھے اس پر یقین آ گیا تھا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آیا تھا۔ وہ بس یہی کہنے لگا کہ ابھی 3-4 دن آپ میرے گھر پر ہی رہیں، کیونکہ محلے کا مالک آپ کو تلاش کر رہا ہے۔
اس نے اپنے خاص بندوں کو آپ کے گھر کے ارد گرد پہرا دینے کا حکم دیا ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ اپنے گھر گئیں تو پھر آپ کے لیے خطرے والی بات ہے۔ یوں میں اس کے گھر چلی گئی تھی۔ اس کا گھر کافی چھوٹا تھا، پر وہ اکیلا تھا، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کا نام پوچھا تو اس کا نام سن کر گویا میرے سر پر آسمان گر گیا، کیونکہ میرے شوہر کا نام بھی تو شوکت ہی تھا۔ میں فوراً افسردہ ہو گئی تھی۔ وہ کافی سمجھدار تھا، دیکھنے میں ایک نیک انسان لگ رہا تھا، جو صبح ہوتے ہی کام پر چلا جاتا تھا اور پھر رات ہوتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ وہ مجھ سے کوئی بھی فضول بات نہیں کرتا تھا، پر اچانک ایک روز اس کے گھر کا فون بجا تھا۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا، میں نے جیسے ہی وہ آواز سنی تو میرے حواس باختہ ہو گئے تھے۔ وہ آواز تو جانی پہچانی تھی۔ اتنے میں شوکت بھی وہاں آ گیا۔ مجھ سے کہنے لگا، کیا ہوا ہے، کس کا فون تھا؟ میں نے اسے کہہ دیا کہ آپ کی ماں کا فون تھا، جو پوچھ رہی تھی کہ آپ نے کب آنا ہے۔ پر میں نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ اگر میں نے کوئی جواب دیا تو وہ شاید آپ پر شک کریں کہ آپ کے گھر میں لڑکی کیا کر رہی ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ کا بہت شکریہ، میری ماں ویسے بھی بہت شکی عورت ہے۔ میں نے فوراً اس سے سوال کیا کہ آپ کی ماں کہاں رہتی ہے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ ہمارے گھر کے حالات بہت خراب تھے، ہم لوگ بہت مشکل سے زندگی بسر کر رہے تھے، اسی لیے میں نے الگ رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میری ماں ذہنی طور پر کمزور ہے۔ ہم 2 بھائی تھے، لیکن قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ جب اچانک ہی کچھ عرصہ پہلے میرے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں اپنی اماں کے ساتھ اس لیے نہیں رہتا کیونکہ میں جب بھی ان کے ساتھ رہتا تھا تو وہ یہی کہتی تھی کہ بس میں شادی کر لوں، اور مجھے شادی نہیں کرنی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے زبردستی میری شادی کر دی۔ میں نے جیسے ہی اس کے منہ سے یہ بات سنی تھی تو میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں گہری نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ میں نے فوراً ہچکچاتے ہوئے اس سے کہا کہ پھر آپ کی بیوی آپ کے ساتھ کیوں نہیں رہ رہی؟ جب کہنے لگا کہ یہ بہت لمبی کہانی ہے، میں آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر واپس اپنے کمرے میں بند ہو گیا، جبکہ میرے ہوش توڑے ہوئے تھے۔ اب شوکت کی ماں کی کال بار بار آ جاتی تھی، جبکہ میں کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ وہ ہمیشہ یہی سوال کرتی تھیں کہ شوکت بیٹا تم گھر کب آؤ گے؟ پلیز مجھے معاف کر دو، اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ سن کر تو مجھے ایسا لگا تھا جیسے شاید شوکت اپنی اماں سے ناراض ہو کر یہاں آیا ہے اور اس کی ماں سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے سمجھاؤں گی۔ اس روز میں نے شوکت کو کہہ دیا تھا کہ شوکت، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے آپ کی ماں کو واپس بلانا چاہتی ہے، پر آپ ان سے ناراض ہیں۔ شوکت نے جیسے ہی میری بات سنی تو وہ مجھے سنجیدہ نظروں سے گھورنے لگا تھا۔ کہنے لگا، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، پلیز آپ بیچ میں دخل اندازی مت کریں۔ مجھے بہت برا لگا تھا۔ میں نے اسے معذرت کی تھی، کیونکہ یہی بات تھی، مجھے ان کے معاملے میں بولنا نہیں چاہیے تھا۔ میں تو یہاں مہمان تھی۔ مجھے 1 ہفتہ ہو گیا تھا جب اچانک ایک روز پھر سے شوکت کی ماں کی کال آئی۔ جب وہ بولی کہ اگر تم نہیں آؤ گے تو میں خود ہی تمہارے گھر آ جاؤں گی، میں نے فوراً فون بند کر دیا تھا۔ میں یہ شوکت کو نہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس کی ماں اس سے ملنے آ رہی ہے، کیونکہ میں یہی جانتی تھی کہ اپنی ماں کے آنے کی خبر سن کر شوکت یہاں سے چلا جائے گا، کیونکہ میں اتنا تو جان گئی تھی کہ وہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی ماں سے ملے، لیکن میں ماں اور بیٹوں کو ملوانا چاہتی تھی۔ تبھی میں نے اسے کچھ نہیں بتایا اور یوں اگلے روز ہی اس کی ماں سے ملنے آ گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس عورت کا چہرہ دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ تو میری ساس تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے بھی یہی تاثرات تھے، جبکہ شوکت اس سے کہنے لگا کہ ماں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میری نظریں شوکت پر تھیں، لیکن میری ساس نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا۔ میں شوکت کو گھورے جا رہی تھی جب اس کی ماں اس سے کہنے لگی کہ شوکت، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اسی لیے تم نہیں چاہتے تھے نہ کہ تم وہاں آؤ اور نہ تم یہ چاہتے تھے کہ میں یہاں آؤں، کیونکہ تم تو پہلے ہی اپنی بیوی کے ساتھ ہو۔
اس نے جیسے ہی یہ سنا تو وہ مجھے پھٹی پھٹی نظروں سے گھورنے لگا تھا، پر میں فوراً ہی اندر چلی گئی تھی۔ مجھ سے اتنی بڑی سچائی قبول ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ شوکت کچھ دیر بعد میرے پاس آیا۔ وہ گویا مجھ سے خفا تھا۔ کہنے لگا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم میری بیوی ہو؟ میں نے تو تمہاری شکل تک نہیں دیکھی تھی، لیکن تم نے تو مجھے دیکھا ہی ہوگا۔ پھر تم نے مجھ سے یہ راز کیوں چھپایا؟ اس کی بات پر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے وہ سب کچھ یاد آنے لگا تھا جو اس کی ماں نے میرے ساتھ کیا تھا۔ وہ ظلم و ستم یاد کر کے میں پھر سے اداس ہو گئی تھی۔ شوکت بھی جان گیا تھا کہ یقیناً میرے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے۔ جب میں نے اسے ساری بات بتا دی تھی کہ کیسے اس کی ماں نے مجھے اس سے ملنے تک نہیں دیا تھا، بلکہ مجھے تو اس کا انتظار بھی نہیں کرنے دیا تھا، اسی روز سے اس کی ماں نے مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ شوکت نے یہ سنا تو مجھ سے معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری ماں میری بہت منتیں کرتی تھی کہ میں شادی کر لوں، لیکن میرے حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ یہ گھر میرا اپنا ہے، لیکن وہ گھر میرے باپ نے بنایا تھا۔ میری ماں یہاں نہیں آتی تھی، پر میں اب تنگ آ چکا تھا۔ تنگ آ کر میں نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ پھر ٹھیک ہے، پھر شادی کر کے تم اپنی بیوی کے ساتھ اس گھر میں رہو، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس وقت ان حالات میں شادی کر لوں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں وہ ذمہ داری نبھاؤں۔ جب میری ماں نے شرط رکھی تھی کہ شادی کے بعد میں بہو کو اپنے ساتھ رکھوں گی اور تم بے شک اپنے اس گھر میں رہنا، میں نے وہ شرط قبول کر لی تھی، اسی لیے میں نے فوراً شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اب میں نہیں جانتا تھا کہ میری بیوی کون ہے، کیونکہ میری ماں نے مجھے اپنی بیوی سے ملنے تک نہیں دیا تھا۔ مجھے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی، پر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس حد تک ظالم ہو جائیں گے کہ میری بیوی پر ظلم کریں گے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ تمہیں ساری سچائی بتا دیں گی کہ دراصل ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا، کیونکہ میری ماں نے ہی میرا رشتہ پکا کیا تھا۔ میری ماں نے یہی کہا تھا کہ لڑکی کا کوئی بھی نہیں ہے، اس کا بس ایک بھائی ہے، اس کا بھائی بھی اس کی ساری ذمہ داری اٹھا رہا ہے۔ پر تمہیں بھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اگر تم میری ماں کے ظلم کی وجہ سے بھاگ کر آئی تھی تو تم یہ جھوٹ کیوں بول رہی تھی کہ میرا انتقال ہو چکا ہے؟ اس کی یہ بات سن کر مجھے وہ لمحہ یاد آ گیا جب میری ساس نے مجھے مارا تھا کہ تم نے میرے بیٹے کی جان لے لی۔ میں نے اپنے شوہر کو ساری بات بتائی کہ جب آپ کی ماں نے مجھے کہا تھا کہ تم نے میرے بیٹے کی جان لے لی ہے، تم نے اسے ہم سے الگ کر دیا ہے، وہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ میں تو بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ مجھے یہی لگا تھا کہ شاید آپ مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اس وقت آپ کی ماں بالکل آپ سے باہر ہو گئی تھیں۔ وہ مجھے ایسے ہی بہت مارتی رہتی تھیں، اسی لیے اپنی جان بچانے کی خاطر میں نے اپنا سامان باندھا اور میں گھر سے نکل آئی۔ مجھے یہی لگتا تھا جیسے آپ مجھ سے بچھڑ گئے ہیں۔ میں نے ویسے تو آپ کو کبھی دیکھا نہیں تھا، تو مجھے یہی لگتا تھا کہ شاید آپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ شوکت نے جیسے ہی یہ بات سنی تو وہ اپنا سر تھام کر رہ گیا تھا۔ اتنے میں میری ساس بھی روتے روتے کمرے میں آ گئی۔ شوکت سے کہنے لگی کہ لگتا ہے تم اس لڑکی کو پہلے سے جانتے تھے، تبھی یہ لڑکی تمہارے پاس آ گئی ہے۔ تم نے یہ بات میرے سے کیوں چھپائی؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا، اسی لیے اس لڑکی کو تم سے نہیں ملواتی تھی، اسے تم سے دور رکھتے تھے، پر میں جانتی تھی کہ یہ چال باز لڑکی تمہیں اپنے جال میں پھنسا لے گی اور یہ تمہیں مجھ سے دور کر دے گی۔ اس نے ایسا ہی کیا ہے، میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی میری ساس نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، جبکہ شوکت ہمارے بیچ میں آ گیا تھا۔ اپنی ماں کو سنبھالنے لگا تھا کہ ماں آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو مجھے اتفاق سے ملی ہے، یہ میری دوست کے ہاں کرائے پر رہتی تھی، پلیز اس کے ساتھ ایسا مت کریں۔ بری یہ نہیں، بری تو آپ ہیں۔ اچھا تو آپ نے نہیں کیا، آپ نے جان بوجھ کر مجھے میری بیوی سے دور رکھا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے جب دیکھا کہ یہ اتنی خوبصورت ہے تو آپ نے فوراً ہی مجھے یہاں بھیج دیا تھا۔
وہ مجھ سے یہی کہا تھا کہ تم اس لڑکی سے نہ ملو، تم ابھی اپنا کریئر بناؤ، اپنے حالات ٹھیک کرو، اس کے بعد بے شک اس لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنا۔ اور میں کہاں جانتا تھا کہ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ آپ نے اس لڑکی کو کام والی سمجھ لیا اور اس سے گھر کے سارے کام کرواتی رہیں، جبکہ آپ کے پاس تو نوکر چاکر کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ میری ساس کو جب پتہ چلا کہ اس کے بیٹے کو اس کی سچائی پتہ چل گئی ہے تو وہ فوراً ہی شرمندہ ہو گئی تھی، وہ باہر چلی گئی تھیں، جبکہ میں نے شوکت سے 2 ٹوک کہہ دیا تھا کہ میں یہاں اور نہیں رہ سکتی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کہیں میری جان کو خطرہ ہو۔ میں وہاں رہوں، اسی لیے میں واپس اسی گھر چلی جاتی ہوں۔ جب شوکت نے مجھے کافی سمجھایا، کہنے لگا کہ اب تمہاری ذمہ داری اٹھانا میرا فرض بنتا ہے، میں تمہیں اب وہاں نہیں جانے دوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں وہاں تم محفوظ نہیں تھی، تمہاری عزت کو خطرہ تھا۔ پر ہاں، تمہارے لیے میں یہ کر سکتا ہوں، پھر میں اپنی ماں کو واپس بھیج دوں، کیونکہ میری ماں نے تمہارے ساتھ جو کیا ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ شوکت نے اپنی ماں کو واپس بھیج دیا تھا اور اپنے شوکت کے ساتھ اسی گھر میں رہنے لگی تھی۔ ہمارے بیچ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، جب اچانک ہی شوکت کے ساتھ کوئی زخمی شخص تھا جس کا چہرہ زخموں سے چور تھا۔ اس کی حالت کافی پیچیدہ تھی۔ شوکت نے مجھے بتایا کہ وہ شخص اسے سڑک کے کنارے بے ہوش ملا تھا۔ وہ اسے اپنے گھر لے آیا، اب وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ جب اچانک ہی شوکت کی غیر موجودگی میں اس شخص کے کرانے کی آواز آئی، مجھے اس پر بہت ترس آیا، میں اسے دیکھنے کے لیے اس کے پاس چلی گئی۔ پر میں نے جیسے ہی اسے دیکھا تو یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا بھائی الطاف تھا، جو کہ درد سے تڑپ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی زخم تھے، لیکن میں اسے پہچان سکتی تھی۔ میں نے شوکت کو یہ سچ نہیں بتایا تھا کہ یہ میرا ستیلا بھائی ہے۔ الطاف آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا تھا۔ میں شوکت کی موجودگی میں اس سے بالکل نہیں ملتی تھی، لیکن شوکت سے میں اس کی حالت دریافت کر لیتی تھی۔ جیسے ہی وہ شخص ٹھیک ہوا تو شوکت نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس سے پوچھ کر اسے اس کے گھر چھوڑ آئے گا۔ میں بہت گھبرانے لگی جب میرے ستیلے بھائی نے شوکت کو نہیں پہچانا، پر جیسے ہی شوکت نے اس کے ٹیسٹ کروائے تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کی یادداشت چلی گئی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ اب مجھے سمجھ لگ گئی تھی کہ جب شوکت الطاف سے اس کے گھر والوں کا پوچھتا تھا تو وہ جواب کیوں نہیں دیتا تھا۔ تنگ آ کر شوکت نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ وہ اسے یتیم خانے چھوڑ آئے گا۔ یہ سن کر میں نے فوراً ہی اس کو یہ قدم اٹھانے سے پہلے ہی روک لیا۔ میرا صبر جواب دے چکا تھا، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ شوکت نے مجھ سے وجہ پوچھی کہ تم اتنا رو کیوں رہی ہو؟ جب میں نے اسے بتا دیا کہ یہ میرا ستیلا بھائی ہے، شوکت کافی حیران ہو گیا تھا۔ میں نے اس کو ساری سچائی بتا دی۔ الطاف تو مجھے پہچانتا تک نہیں تھا کہ میں کون ہوں۔ میں اس کے سامنے جاتی رہتی تھی، بلکہ میں اس سے کافی باتیں کرتی تھی، لیکن وہ یہ سب بھول چکا تھا جو اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ لیکن اب وہ معذور ہو گیا تھا۔ شاید اس نے میرے ساتھ جو ناانصافی کی تھی یہ اسی کی سزا تھی، پر میں اللہ سے یہی دعا کرتی تھی کہ اسے ٹھیک کر دے، لیکن اس میں کوئی بھی بہتری نہیں آئی تھی۔ پر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ہمیشہ اس کا ساتھ دوں گی۔ شوکت نے بھی میرا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے کہ الطاف کیسے آدھی رات کو گھر واپس آتا تھا۔ اسے باقی سب کا کوئی احساس نہیں ہوتا تھا، لیکن اب وہ اتنا لاچار ہو چکا تھا کہ وہ ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھا پاتا تھا۔ انسان کی زندگی میں کبھی کبھی ایسے بہت سارے موڑ آتے ہیں جس میں انسان خود حیران ہو جاتا ہے۔ میری زندگی میں بھی ایسا ہی موڑ آیا، اسے غلط فہمی کہیں گے یا پھر سچائی، لیکن میرے ساتھ جو بھی ہوا وہ بہت غلط ہوا۔ لیکن میں نے بھی صبر کے ساتھ ان سب چیزوں کو برداشت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ اللہ پاک کبھی بھی کسی بہن بیٹی کے ساتھ ایسا وقت نہ آئے جیسا میں نے گزارا۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام بیٹیوں کو اپنے گھروں میں آباد رکھے۔ آپ سب کو میری زندگی کی کہانی کیسی لگی؟
अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।